السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ عام بریلوی مطلب فکر کے اندر دیکھیں گے آج کل بڑی ایک دوسرے کے ساتھ انبن چل رہی ہے، یعنی مسئلہ مسائل لڑائی جھگڑا کوئی نہ کوئی بات یعنی نکل رہی ہے۔ تو پھر آخر مفتی اکمل قادری حافظہ اللہ تعالیٰ بھی خاموش نہیں رہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ آپس کے اندر اختلافات رکھیں گے، جھگڑیں گے، لڑیں گے، اگر ان کے اندر ایسی باتیں ہوں گی تو عوام الناس کے اوپر کیا اثر پڑے گا ہمارا، یہ خود ہی یہ سوچیں۔ یعنی کہ عوام الناس کو ہم کیا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں؟ آیا کہ ہم لڑائی جھگڑے کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں؟ آئیے ہم مفتی اکمل قادری حافظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میں اچھا ہونے کی گواہی دیں تو بس پھر آپ اچھے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو نہیں ہے۔ تو علماء کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا کردار چاہے جلوت میں خلوت میں وہ سیٹ کر کے رکھیں۔ میں نام نہیں لیتا ہوں، ایک بڑی مشہور شخصیت ہے پاکستان کی، بہت مشہور شخصیت۔ جب میں نیا کیو ٹی وی پہ معروف ہوا تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا، تو وہ علماء کی ایک مثال پیش کرنے لگے۔ میں اس سے متفق ہوں یا نہیں میں اس کا نہیں کہتا ہوں، ان کا قول آپ کو نقل کر رہا ہوں۔ اچھا آپ کہیں گے، اور شاید کوئی عالم جو تشریف فرما ہوں گے کہ یار عوام کے اندر بیٹھ کے علماء کے بارے میں ایسا، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید کوئی میری بات سن کر شاید اپنا احتساب کرے اور اپنے آپ کو بچائے۔ ہم علماء بھی اصلاح کے لائق ہیں۔ اگر میں عالم مفتی ہوں آپ کو بیان کر رہا ہوں اور یہ سمجھوں کہ اصلاح میرے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے ہے میرے لیے نہیں ہے، تو میں سب سے بڑا نکما اور قصوروار ہوں۔ جب حضرت عمر فاروق جیسی ہستی یہ فرمائیں امیر المومنین بننے کے بعد کہ تم میں سے جو میرے عیب کی نشاندہی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرما، اتنی عاجزی انکساری، تو پھر ہمیں تو اپنا احتساب زیادہ کرنا چاہیے۔ تو عالم صاحب نے فرمایا کہ علماء کی مثال ایسی ہو گئی ہے کہ دور سے کوئی دیکھے تو کہے بہت اچھے، لیکن جب ذرا قریب آئے تو کہے کہ نہیں ویسے نہیں ہے جیسے پہلے سوچا تھا، تھوڑا کم ہی ہے، اور جب صحبت میں بیٹھے تو کہے یہ تو ہم سے بھی کہے گزرے۔ میں یہ ان علماء کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ہر عالم کے بارے میں نہیں۔ اچھے علماء اگر ختم ہو جائیں تو یہ معاشرہ ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ لیکن ان علماء کے بارے میں جب بیٹھتے ہیں 3 آدمی چوتھے کی غیبت کرتے ہیں، لیگ پولنگ کرتے ہیں، ادارہ جوائن کیا ہوا ہے محتمیم کی برائیاں کر رہے ہیں، بچوں کی برین واشنگ کر رہے ہیں، اپنے گروپ بنا رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ اسٹیج پر بیٹھ کر دوسرے عالم کی نام لے کر مذمت کر رہے ہیں، اس سے عوام کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ نہیں، ان کے ذاتی مفادات پورے ہونے چاہیے۔ تقریر کا ایک بڑا حصہ کسی سنی کی مذمت میں ہو جائے، وقت پورا ہو جائے گا، کوئی بات نہیں۔ بیڑا غرق ہو جائے عوام الناس کا، کوئی بات نہیں۔ ایک عالم دوسرے عالم کی ٹانگیں کھینچنے میں لگا ہوا ہے، اتحاد و اتفاق پارا پارا ہو گیا ہے، نتیجہ وہی نکلے گا کہ عوام پھر بدزن ہو جاتی ہے، ٹکڑیوں میں بڑھ جاتی ہے۔ بعض لوگ میری اس بات سے بہت غصے ہوتے ہیں، لیکن میں کہوں گا، ضرور کہوں گا کہ بعض اوقات علماء آپس میں لڑ کر اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن انانیت کا مسئلہ بنا کر وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرتیں ڈالتے ہیں اور پھر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور بعد والے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک سنی سامنے سے آ رہا ہوتا ہے، یہ دوسرے آستانے کا ہے، یہ دوسری تنظیم کا ہے، یہ دوسرے ادارے کا ہے، ایک منہ پھیر کے یہاں نکل جاتا ہے، یہاں نکل جاتا ہے۔ یہ نفرت کس نے ڈالی ہے؟ یہ ناعاقبت اندیش اہل علم نے ڈالی ہے، جو عوام الناس کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے ڈھال بنا کر دوسرے علماء کے سامنے کھڑا کر کے ان کی آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے آپ سے بھی پوچھے گا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو اس میں انوالو ہیں۔ برا وہی مانے گا، چور کی داڑھی میں تنکا جس کا ہوتا ہے وہی کرے گا۔ اور یہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ اپنے بیانات میں یہاں پر بھی کہہ چکا ہوں، بچوں آپ کو سمجھنا چاہیے۔ میں کسی عالم کا نام نہیں لوں گا، میں چاہتا بھی نہیں ہوں کوئی عالم ڈی گریڈ ہو، لیکن میں ضرور آپ سے کہوں گا کوئی بھی آپ کا مقتدی ہو، مرکز عقیدت ہو، خدا را آپ پیار رکھیں، مقتدی بنائیں، مرکز عقیدت بنائیں، ان کی اطاعت کریں، فرمانبرداری کریں، لیکن سنیت کو توڑنے کے سلسلے میں کسی کی اطاعت نہ کریں۔ ہماری ایک تنظیم بنتی نہیں ہے، 2 دن بعد اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے شادی ہوتی ہے تو بچہ پیدا ہو گیا، وہاں بچہ نہیں پیدا ہوتا، تنظیمیں 2 ٹکڑے ہو جاتی ہے۔
پھر ماشاءاللہ 2 سے 4، 4 سے 6، اور پھر فنائیت کا دور شروع ہوتا ہے، ختم۔ کوئی ایک تنظیم آپ مجھے بتائیں جو سیاسی پلیٹ فارم پر ہو یا دینی پلیٹ فارم پر جو ٹکڑوں میں نہ بٹ گئی ہو، اور ایسی بٹی ہے کہ دوبارہ ملنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہماری انانیت اتنی ہوتی ہے کہ ہم کسی دوسرے کے قریب از خود جانے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، اپنے عہدے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں بڑا غرق ہو جا، دفع ہو جاؤ، ہم اس پر جم کر رہیں گے، میں حق پر ہوں تم غلط ہو، کہتا ہے میں حق پر ہوں تم غلط ہو، پیچھے بچے لڑتے رہتے ہیں، نفرتیں، گھوسے مارنا، مکے، لاتیں۔ اور اسی طریقے سے میں درد دل کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم جیسا کوئی عالم اپنے اہل سنت میں موجود برائیوں کی درد دل کے ساتھ نشاندہی کرنے کی کوشش کرے اور اپنوں کو اس عیب سے دور کرنے کے لیے چاہے کہ ہمارا مسلک، ہمارا مذہب تنقید سے محفوظ ہو، تو کچھ ان کی تائید والے مل جاتے ہیں۔ جیسے میں جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ہمیں درس کیا دیا؟ صلہ رحمی کا۔ جیسا کہ آپ نے وہ بھی حدیث دیکھی ہوگی، غالباً صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور مسند احمد کے اندر بھی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار سے واپس آئے تو اپنی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر کہا کہ زملونی، میرے اوپر کمبل ڈال دیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ اِنَّكَ لَا تَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّعِيفَ۔ فرمایا، کہنے لگی اللہ کے نبی جی آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ آپ اٹھا لیتے ہیں، وَتَقْرِي الضَّعِيفَ یعنی کمزوروں کی آپ ہیلپ کرتے ہیں۔ تو خیر ناظرین، بات سننے کا مقصد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ نبی آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چند ایسے بندے ہیں جن کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتی، ان کے اندر ایک وہ عورت ہے جو اپنا جسم بیچ کر پیسے کماتی ہے۔ نمبر 2، قطع رحمی کرنے والا۔ قطع رحمی یعنی رشتہ داریوں کو توڑنے والا، یعنی لڑائیاں کروانے والا یا لڑنے والا۔ آج آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے کچھ بھائی ایسے ہیں وہ جو کہتے ہیں اپنی بہنوں سے کہ آپ نے اگر ہم سے حصہ مانگا، حق مانگا تو آپ میرے دروازے پہ نہ آنا۔ تو آپ ناظرین اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے، لیکن آج تو آپ یہ بات کہہ لیں گے، لیکن کل قیامت والے دن رب کے ہاں پھر پکڑ ہوگی، یقین مانیے توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا، پھر اس وقت کیا جواب دیں گے۔ باقی ناظرین میں یہی چاہوں گا کہ صلہ رحمی کرنی چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والے کو اللہ بھی پسند کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند کرتے ہیں۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت، تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔